بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ 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 کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ہماری بقائے حیات کے لیے جیسے کھانے پینے اور ہوا کا انتظام فرمایا ہے، ویسے ہی ہماری اخروی کامیاب حیات کے لیے بھی اس دنیا میں ہدایت کا سامان فرمایا، اور اس کے لیے ہر دور اور ہر زمانے اور ہر علاقے میں انبیاء و رسول کو بھیجا، اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت خاتم النبیین رحمت دو جہاں مونس بے کساں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین کو آپ کے ہر دور اور ہر زمانے اور ہر علاقے میں ہدایت کے لیے معمور فرمایا، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر سرزمین حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین پر بے شمار اہل علم و تقوی، اہل دل صوفیہ اکرام اپنے وجود بابرکت سے اس سرزمین کو حیات بخشا، اور انہی اللہ والوں میں قطب الہند غوث دکن بانی اشاعت علوم شریعہ و طریقتیہ حضرت الحافظ القاری سیدنا میر شجاع الدین حسین قادری چشتی نقشبندی و رفائی خد سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے، جن کے وجود مسعود نے اس سرزمین کو علم شریعت و طریقت کے نور سے منور کیا، اور آپ کی ہین حیات اور بعد از وفات سے آج تک صدیاں گزر جانے پر بھی لاکھوں بندگان خدا مسلسل آپ کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی حضرت غوث دکن سیدنا میر شجاع الدین حسین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1191 ہجری بمطابق 1777 عیسوی کو شہر برہان پور مدھیہ پردیش میں ایک علمی و روحانی علوی سادات گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید کریم اللہ بہادر اپنے زمانے کے زبردست عالم و صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ عہدہ قضات پر بھی مامور تھے، اور دادا بزرگوار حضرت سید دائم بھی اپنے دور کے صوفی منش بزرگ تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب خواجہ ترکستان حضرت سیدنا احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان سے جا ملتا ہے، اور حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ فرزند مولائے کائنات حضرت محمد بن علی المعروف امام محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت غوث دکن کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت مولائے علی پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ سادات علویہ میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ معظمہ حضرت عارفہ بیگم صاحبہ صاحبزادی ہیں حضرت سید خواجہ صدیق المعروف غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنے وقت کے صوفی باصفا بزرگ اور برہان پور کی تاریخی جامع مسجد جو آج تک صحیح و سالم اور مصلیوں سے آباد ہے کے متولی تھے۔ حضرت غوث دکن کے والد کی عمر بوقت عقد 60 برس اور والدہ کی عمر 45 برس تھی۔ حضرت غوث دکن کی پیدائش کے دوسرے سال آپ کے والد بزرگوار وصال فرما گئے۔ آپ کی ابتدائی تربیت حفظ قرآن و تعلیم، صرف و نحو وغیرہ آپ کے نانا بزرگوار کے آغوش شفقت میں ہوئی۔ محض 12 برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مجید مکمل فرمایا، اور بعد از برہان پور کے اکابر علماء سے کتب معقولات و منقولات پڑھیں۔ 18 برس کی عمر میں حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، اور دوران قیام حجاز حرمین شریفین کے جید علماء سے علم قرات، علم حدیث و دیگر علوم میں استفادہ فرمایا۔ بعد واپسی حرمین شریفین آپ برہان پور میں قیام فرما رہے، اور 1210 ہجری بمطابق 1800 عیسوی کو حیدرآباد دکن رونق افروز ہوئے۔
اور نواب فتح الدولہ جو آپ کے خرابت دار تھے ان کے مکان پر کچھ عرصہ قیام فرما رہے۔ بعد ازاں حضرت عزت یار خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ سے صحاح ستہ میں سند حدیث حاصل کی اور بعد فراغت علوم ظاہری بغرض تحصیل علم باطنی و تزکیہ نفس اپنے وقت کے شیخ کامل تاج الفقراء تاج العلماء شیخ العرب والعجم حضرت شاہ محمد رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں قندھار مہاراشٹرا حاضر ہوئے اور 6 مہینے تک حضرت قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر بعد تحصیل خلافت بسلاسل قادریہ چشتیہ نقشبندیہ و رفاعیہ حیدرآباد دکن واپس ہو کر جامع مسجد شجاعیہ چار مینار کو اپنا مسکن بنایا اور اس مسجد کو جو اس وقت غیر آباد تھی اور فیل خانے میں تبدیل کر دی گئی تھی اس کو آباد فرمایا اور اس کی عظمت رفتہ کو بحال فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ اس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں پابندی سے ہونے لگیں بلکہ اس مسجد میں حیدرآباد دکن کا پہلا دینی مدرسہ جس میں حفظ قرآن مجید کا نظم تھا کا قیام بھی عمل میں لایا اور مسجد مذکورہ کے عقب میں تربیت سالکان طریقت و تشنگان علم معرفت کے لیے خانقاہ کا قیام عمل میں لایا۔ بعد ازاں جامع مسجد چار مینار حضرت کی نسبت سے جامع مسجد شجاعیہ کے نام سے موسوم و معروف ہوئی۔ آپ نے اپنے علوم ظاہری و کمال باطنی سے لاکھوں بندگان خدا کو اپنی ہین حیات میں مستفید فرمایا اور بعد از وصال بھی مسلسل خلق کثیر آپ کے فیوز و برکات سے بہرور ہو رہے ہیں اور آپ کے فیضان علمی و روحانی کا سلسلہ آپ کی نسبی و روحانی اولادوں سے جاری و ساری ہے۔ حضرت غوث دکن جید عالم دین و ولی کامل بلند پائے کے شاعر و ادیب صاحب تصنیف با کمال بزرگ تھے۔ آپ نے مختلف زبانوں اور موضوعات پر بے شمار تصانیف تحریر فرمائی ہیں۔ آپ عربی، فارسی، ہندی زبانوں پر زبردست عبور رکھتے تھے۔ آپ نے تفسیر، علم قرأت، علم حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ و دیگر علوم و فنون پر معرکۃ الآراء کتابیں یادگار چھوڑی ہیں جن میں چند مشہور کتابیں و رسائل یہ ہیں: تفسیر پارا ام و متفرق سورہ جات، رسالہ علم قرأت منظوم بزبان اردو و عربی، رسالہ کشف الخلاصہ ہندی، رسالہ جوہر النظام عربی، مجموعہ رسائل فارسی، مناجات ختم قرآن عربی فارسی و عربی، غزلیات و قصائد وغیرہ۔ آپ شاعری میں فقیری تخلص فرمایا کرتے تھے۔ حضرت غوث دکن جید حافظ قرآن اور علم قرأت 7 و 10 میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو قرآن سے اتنا گہرا شغف تھا کہ حالت نیند میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت ایسے فرماتے کہ جیسے کوئی حالت بیداری میں کرتا ہے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں اور نوافل جیسے اشراق، چاشت اور اوابین وغیرہ میں روزانہ علیحدہ ایک قرآن مجید تسلسل سے پڑھا کرتے تھے۔ علم قرأت میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ جس روایت سے تلاوت شروع فرماتے اسی روایت سے مکمل فرماتے۔ سرزمین حیدرآباد دکن میں آپ نے حفظ قرآن مجید کی بنیاد ڈالی اور میلاد خوانی کے بھی دکن میں آپ ہی بانی ہیں، اور سرزمین دکن پر آپ نے اپنی دعوت دین و تبلیغ سے بے شمار اہل ہنود کو داخل اسلام فرمایا، جن میں معروف نام راجہ شمبھو پرساد، متیا کمندان، صاحب کمندان وغیرہ ہیں۔ آپ کے شاگردوں اور مریدین کی تعداد ہزاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ آپ صاحب خرق عادات اور صاحب تصرف و صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ آپ کے احوال، خدمات، تصانیف کی تفصیل، کرامات کا تذکرہ مشہور و معتبر کتب تاریخ و تذکروں میں موجود ہے، جن میں معروف تاریخ گلزار آصفیہ، تاریخ خورشید جاہی، تاریخ محبوب ذوالمنن، تاریخ اولیاء دکن، مناقب شجاعیہ و سیرت شجاعیہ وغیرہ ہیں۔ آپ نے 4 محرم الحرام 1265 ہجری بمطابق 1848 عیسوی کو اس عالم فانی سے اس عالم باقی کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ تاریخی مکہ مسجد میں ادا کی گئی اور وہاں سے جلوس جنازہ آپ کے
مرقد مبارک واقع محلہ عیدی بازار کثیر اجدھام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ پہنچا اور بعد تدفین آپ کے مزار مبارک پر ایک عظیم الشان گنبد آپ کے پوتے و جانشین حضرت سید دائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمایا۔ آپ کو ایک صاحبزادہ قطب دکن حضرت حاجی الحافظ سید عبداللہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آپ کے ہین حیات ہی میں جام شہادت نوش فرمائے، اور ایک صاحبزادی آپ کی تھیں جو حضرت عبدالکریم بدخشانی سے منسوب تھیں۔ آپ کا عرس شریف ہر سال عظیم الشان پیمانے پر 2 تا 5 محرم الحرام آپ کی درگاہ شریف واقع محلہ عیدی بازار میں منعقد ہوتا ہے، اور آپ کی قائم کردہ خانقاہ اور مدرسے حفظ قرآن آج بھی جامع مسجد شجاعیہ چار مینار کے عقب میں واقع ہے، اور آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہزاروں عقیدت مند بلا لحاظ مذہب و ملت آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔